رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ آج کی مجلس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پہلا سوال محمد آصف مئونات بھنجن سے سوال کرتے ہیں کہ شادی کے موقع پر گھر کو قمقموں سے سجانا کیسا ہے؟ دیکھیے، دو باتیں ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے عادات اور عبادات میں فرق کیا ہے۔ اسلام ساری دنیا کے لیے آیا ہے، اور ساری دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں اور جتنے دھرم پائے جاتے ہیں، جتنی نسلیں ہیں، ان تمام نسلوں، قوموں، مذہبوں اور علاقوں کی اپنی اپنی کچھ رسمیں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے دو باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنائیں۔ دوسری بات یہ جو عادات، جو رسومات اسلام کی بنیادی تعلیمات سے نہ ٹکراتی ہوں، ان کے ساتھ بلا وجہ ٹکراؤ پیدا کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف سے بدگمان نہ کیا جائے۔ اسلام نے جب وہ عرب میں آیا تھا تو عرب جاہلیت میں جو رسمیں ایسی تھیں جو اسلامی تعلیمات کی بنیادوں سے ٹکراتی تھیں، یا جن میں اللہ کی عبادات کے ساتھ ٹکراؤ پایا جاتا تھا، یا سماج اور معاشرے کے لیے ان رسوم و رواج میں تنگی تھی، پریشانی تھی، حرج تھا، اسلام نے ان تمام رسوم کو بند کرنے کا حکم دیا۔ باقی جو رسمیں جو اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی نہیں تھیں، یا جن کا اثر سماج پر برا نہیں پڑتا تھا، ان کے ساتھ زیادہ تعارض نہیں کیا۔ شادی کی رسمیں، غمی کی رسمیں، ان میں آپ مطالعہ کر لیں، بہت ساری رسمیں جو آج اسلام میں رائج ہیں، مسلمانوں میں رائج ہیں، یہ رسمیں پہلے سے عرب میں رائج تھیں، جاری تھیں۔ اسلام نے ان کو ختم نہیں کیا، ان میں جو بات غلط دیکھی اس کو ختم کر دیا، یعنی اس کی اصلاح کی۔ اس کو ختم کرنا صرف اس بنیاد پر کہ وہ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے ایک رسم ضروری ہے، اس کو مدعا نہیں بنایا۔ ہاں کوئی غلط رسم ہے تو اس کو سدھار کر، بہتر شکل دے کر، بہتر تعلیمات عطا فرما کر اس کی درستگی کر دی۔ اس طرح اسلام نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا۔ اب بات لمبی نہ ہو جائے، ہم آپ کے سوال پر آتے ہیں۔ شادی بیاہ میں جو
مکانوں پر قمقمے وغیرہ جلانے کا رواج ہو گیا آج کل. یہ بھی ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت زمانے سے نہیں ہے، جب سے یہ قمقمے وغیرہ چلے ہیں اور جب سے یہ ڈوریوں میں خاص طور سے چائنا سے جو آ رہی ہیں جھالریں، اس کی وجہ سے تو یہ لوگ کرنے لگے ہیں. اس میں اگر بیجا اسراف ہے تو اس سے بچا جائے. باقی اس کی مخالفت اس انداز کی نہ کی جائے جو رسوم و رواج اسلام کی بنیادی تعلیمات سے مزاحم ہیں، ٹکراتے ہیں. اعتدال اس میں اختیار کیا جائے، سادگی اختیار کیا جائے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نہ کریں تو اچھا ہے، بہتر ہے. اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو منافق، کافر یا مشرک یا کوئی اور ایسی اس طرح کے نام دیے جائیں، یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خلاف اولا ہے، اچھا نہیں ہے. نیکوں کو، دینداروں کو اس سے بچنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس کو اختیار کر کے سماج میں اس کو ضروری نہ خیال کرنے لگیں. تو کوئی غریب آدمی اگر نہ کر سکے یا کوئی آدمی اپنی سادگی سے شادی کرے تو لوگ اس کو ٹوکا ٹاکی سے پریشان کرنے لگیں. یہ صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے. کسی نے لگا لیا، کسی نے نہیں لگایا، لگانے والے پر اعتراض نہیں، نہ لگانے والے پر اعتراض نہیں. اگر اس طرح کی کیفیت ہے، صورتحال ہے، تو وہ گوارا کی جا سکتی ہے. باقی آپ بڑے آدمی ہیں اور اس طرح کی جھالریں اس انداز سے لگائیں کہ 10 اور آدمی آپ کو دیکھ کر اس رسم کو اختیار کریں اور سماج میں غیر ضروری چیز کو بڑھاوا ملے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے پرہیز کیا جائے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.